رات کے اس پہر مبین خان زادہ اپنے اسٹڈی روم میں لیپ ٹاپ کی مدھم روشنی میں گم تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ دروازہ کھلا اور اس کا باپ منیر خان زادہ داخل ہوا۔ بیٹا ابھی تک جاگ رہے ہو؟ مبین نے اسکرین سے نظر ہٹائے بغیر کہا، بابا ہم تباہ ہونے کے دہانے پر ہیں۔ منیر خان زادہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معلوم ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ مبین نے چونک کر پوچھا۔ تمہاری شادی کا فیصلہ۔ مبین خان زادہ کا دل دھک سے رکھ گیا۔ بابا آپ جانتے ہیں منیر خان زادہ نے اس کی بات کاٹی، یہ شادی تمہیں ابرش سے کرنی ہوگی، یہی واحد راستہ ہے ہماری عزت اور کاروبار بچانے کا۔ مبین نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ ابرش سے؟ وہ لڑکی جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، جو مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے؟ منیر خان زادہ نے سختی سے کہا، ہاں ابرش سے۔ اگر یہ شادی اس مہینے کے آخر تک نہیں ہوئی تو وہ لوگ ہمارا سب کچھ نیلام کر دیں گے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، خاندان کی عزت یا تمہاری ذاتی ناپسندیدگی۔ مبین نے غصے سے مٹھیاں بھیج لیں۔ اسے ابرش کی بے وقوفیوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ جب اس کی قسمت سے جڑ گئی تھی، وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، لاپرواہ اور بے وقوف۔ کچھ ہفتے پہلے کی ہی بات تھی۔ تائی امی اب ابرش کدھر ہے؟ اپنے کمرے میں بیٹا وہ تو۔ تائی امی نے مبین خان زادہ کو اس کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، کام تھا مجھے اس سے، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ ناک کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے اپنی پسند کا میوزک سننے میں مصروف تھی اور ساتھ ساتھ پلیٹ میں موجود چپس کھانے میں بھی مصروف تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے میوزک کو انجوائے کرتے ہوئے کھانے میں بھی مصروف تھی۔ دروازہ دوبارہ ناک ہوا۔ اسے کچھ بھی اس بارے میں نہیں معلوم تھا۔ آخر کار اسے غصے میں ایسے ہی کمرے میں جانا پڑا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے جلدی سے اپنے کان سے ہینڈ فری نکالی اور گھبرا کر بولی، مبین لالا آپ میرے کمرے میں اور دروازہ بھی ناک نہیں کیا؟ اگر تم اپنے کان سے یہ مردار چیزیں نکالو تو تمہیں کچھ سنائی بھی دے۔ اس نے غصے سے اس کے کان سے ہینڈ فری کھینچتے ہوئے کہا تھا، آج کیا کر دیا میں نے لالا جو آپ اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ میرے لیپ ٹاپ کو تم نے چھیڑا تھا؟ اس کی آواز کسی دھاڑ کی طرح گونجی تھی۔ نہیں، مجھے علی نے بتایا ہے کہ تم نے ہی لیپ ٹاپ کو چھیڑا تھا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کتنا اہم ڈیٹا اس میں تھا جو تم نے گما دیا ہے؟ وہ لالا میں تو بس دیکھنا چاہتی تھی لیپ ٹاپ چلتا کیسے ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ بالکل ہی بے وقوف لڑکی ہو تم، صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے تمہارے اندر۔ تمہیں کہا تھا نا کہ تمہیں میں خود لیپ ٹاپ لے کر دوں گا، ایک دو دن صبر کر لو، لیکن تمہیں بڑا شوق چڑھا ہے لیپ ٹاپ چلانے کا۔ وہ اس پر چیختے ہوئے بولا تھا، اب اتنی اہم میٹنگ صرف تمہاری وجہ سے کینسل ہو رہی ہے۔ تم جانتی ہو اس کی وجہ سے ہمارا لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان جو اب کروڑوں تک جا پہنچا تھا۔ بات کرتا ہوں میں ابو سے اور تمہاری شکایت کرتا ہوں۔ وہ مبین لالا وہ اسے آواز دیتی رہ گئی۔ اس کی کوئی بات بھی سنے بغیر آگے بڑھ گیا۔ مبین خان زادہ اور ابرش ایک ہی گھر میں پل کر بڑے ہوئے تھے۔ مبین ابرش کا چچا زاد تھا۔ مبین کی پیدائش کے وقت ہی اس کی ماں وفات پا گئی تھی۔ مبین کو ابرش کی ماں نے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا، اسی لیے وہ اپنی تائی کو اپنی ماں ہی درجہ دیتا تھا اور اتنی ہی عزت ان کی کرتا تھا جتنی کہ ایک ماں کی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ابرش اور علی دو بہن بھائی تھے۔ ابرش تھی تو مبین کے تایا کی بیٹی۔ تایا اور مبین کے باپ دونوں ایک ہی ساتھ شادی ہوئی تھی، لیکن ابرش کی ماں اور باپ کے پاس کئی سال اولاد نہیں ہوئی، جبکہ مبین کو ہی انہوں نے اپنی اولاد کی طرح پالا پوسا تھا۔ مبین 6 سال کا تھا جب ابرش دنیا میں آئی۔ ان دونوں کی محبت ابرش کے لیے بھی ویسی ہی تھی جیسی کہ مبین کے لیے تھی۔ مبین اپنی تائی امی کو تائی امی ہی بولتا تھا کیونکہ اسے شروع ہی سے یہی سکھایا گیا تھا۔ اس کا باپ جس نے ابھی تک دوسری شادی نہیں کی تھی کیونکہ وہ مبین پر سوتیلی ماں نہیں لانا چاہتا تھا، اب جب مبین بڑا ہو چکا تھا اس نے کئی دفعہ اپنے باپ سے کہہ دیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن اس کا باپ دوسری شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب وہ مبین کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ مبین اور ابرش دونوں کے الگ الگ پورشن تھے۔ مبین کو پال پوس کر خود تو ابرش کی ماں نے ہی بڑا کیا تھا، لیکن زیادہ تر مبین اب اپنے والے پورشن میں ہی رہتا تھا۔ وہ اور اس کے بابا دونوں ہی وہاں رہتے تھے۔ حالانکہ مبین نے آج تک یہی سنا تھا کہ ابرش اس کی بہن ہے، لیکن اس نے کبھی اس کو اپنی بہن نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ اسے ایک بیوقوف اور بدتمیز لڑکی ہی سمجھا تھا جس پہ روک ٹوک کرنا اور ذرا ذرا سی بات پر ڈانٹنا اس کا معمول تھا۔ جبکہ ابرش اکثر اپنی ماں سے کہتی تھی، یہ مبین لالا اتنے کھڑوس کیوں ہیں، ذرا ذرا سی بات پر غصہ کرنے لگتے ہیں۔ تو اس کی ماں کہہ دیتی کہ اس کی ماں چھوٹی عمر میں وفات پا گئی تھی۔ بے شک میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے، لیکن ماں کی کمی نے اسے اندر سے چڑچڑا بنا دیا ہے۔ یہ سن کر اکثر ابرش کو بڑا دکھ ہوتا تھا، لیکن وہ کہہ دیتی تھی کہ ماں، آپ نے بھی تو ماں ہونے کے تمام حق ادا کیے ہیں،
اب مبین لالا کو بھی تو چاہیے کہ وہ بھی آپ سے ماں جیسی ہی محبت کریں۔ لیکن مبین کا غصہ اس لیپ ٹاپ والے واقعے کے بعد سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ اسے اپنی بربادی کی وجہ سمجھنے لگا تھا، اور اب تو اس کے باپ نے اسے اسی بربادی کے کنویں میں دھکا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے اس لڑکی سے شادی کرنی تھی۔ مبین خان زادہ اپنے باپ کی بات سن کر سکتے میں تھا۔ وہ ابرش سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ منیر خان زادہ نے سرد لہجے میں کہا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے مبین، اگر تم نے انکار کیا تو اس حویلی میں میری لاش پڑی ہوگی۔ مبین اپنے باپ کی دھمکی پر تڑپ کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ وہ غصے سے پیر پٹختا اپنے پورشن کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ابرش پر شدید غصہ آ رہا تھا، اس کی وجہ سے آج وہ اس مقام پر کھڑا۔ دوسری طرف ابرش ان سب باتوں سے بے خبر اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی۔ کھانا ابرش کی ماں ہی بنایا کرتی تھی۔ اب ان لوگوں کے پورشن میں ہی سب لوگ مل کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ آج بھی سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ مبین بھی بھاری قدموں سے چلتا ہوا اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے جب مبین کے باپ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ میں نے سوچا ہے کہ جلد سے جلد مبین کی شادی کر دی جائے۔ ان کے اس اعلان کی وجہ سے ابرش کے ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں جا گرا۔ پھر ہم اپنا کھانا بھی الگ کر لیں گے۔ ابرش کو نہ جانے کیوں اتنی خوشی ہوئی تھی، نہ جانے چچا کے جان کے کھانا الگ بنانے پر خوشی تھی کہ مبین کی شادی کی خوشی تھی۔ خوشی سے اچھل ہی پڑی۔ سچ چاچو، اب ہمارے گھر میں بھی شادی آئے گی مبین لالا کی، اس نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ منیر خان زادہ نے اس کی بات میں صرف سر ہلایا۔ مبین ابرش کی اس بے اختیار خوشی پر غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ کرسی کو پیچھے دھکیلتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ نہ جانے اسے کس بات پر غصہ آیا تھا۔ ابرش نے اس کے جانے پر کاندھے اچکائے۔ ان کا غصہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ وہ بڑبڑائی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے کمرے میں اپنی دوست سے بات کرنے لگی۔ ہیلو سارا، تم جانتی ہو ہمارے مبین لالا کی شادی ہو رہی ہے؟ سچ؟ کس سے ہو رہی ہے؟ اس کی دوست نے پوچھا تو وہ بولی، یہ تو نہیں جانتی، لیکن چچا جان بتا رہے تھے کہ بہت اچھا رشتہ ہے، تب ہمارے گھر میں بھی شادی ہوگی، خوب ہنگامہ ہوگا، میں تو فلی انجوائے کروں گی۔ یار ہمارے خاندان کی پہلی شادی ہے نا، ہمارے لالا کی شادی ہے، ہمیں تو انجوائے کرنا ہے نا، ہم دونوں مل کر کریں گے، تم بھی آ جانا، اور تم نے ساری تیاریاں کروانی ہے میرے ساتھ شادی کی۔ وہ اپنی دوست کو تاکید کرتے ہوئے بولی تھی۔ دوست کی کہاں ہمت تھی کہ اس کو جواب دے دیتی، تو اس نے بھی ہاں بول دی تھی۔ فون بند کر کے وہ خوشی سے ناچنے لگی۔ آج میں اوپر آسمان نیچے۔ ابرش خوشی سے گول گول گھومتی گنگناتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ وہ سامنے سے آتے مبین خان زادہ سے بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ وہ جو پہلے ہی غصے میں بھرا بیٹھا تھا، اب ضبط سے مٹھیاں بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہر وقت شرارتیں ہی کرتی رہتی ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ ارے لالا اب تک غصہ ساتھ تھوک دیں۔ وہ اس کے غصے کے باوجود شرارت سے بولی، اب آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ ہی دنوں میں تو آپ کی دلہن آ جائے گی، تھوک دیں غصہ، جانے دیا کریں غصے کو، اور آپ کی دلہن آئے گی تو ہماری بھی اس غصے سے جان چھوٹ جائے گی جو آپ ہمیں دکھاتے رہتے ہیں۔ تھوڑا غصہ اپنی بیگم پر بھی اتار لیجیے گا۔ اس نے اس کے کان کے قریب ہوتے ہی الفاظ کہے، جبکہ مبین کو اس کی قربت اور باتوں پر خود بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن بمشکل خود پر قابو پائے کھڑا تھا۔ وہ سیدھا اپنے باپ کے پاس گیا۔ بابا، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، آپ میری مرضی کے بغیر کیسے میرا رشتہ کسی بھی لڑکی سے طے کر سکتے ہیں؟ منیر خان زادہ نے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ میں جو کر رہا ہوں وہ اس گھر کی بھلائی کے لیے ہے مبین، تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی۔ مبین نے تڑپ کر کہا، بابا آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ یہ بلیک میلنگ نہیں، حقیقت ہے، اگر تم نے انکار کیا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کے باپ نے لہجے میں ایسی سختی رکھی کہ مبین مزید بحث نہ کر سکا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اس کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ وہ ابرش کے لیے ویسے ہی جذبات رکھتا تھا کہ کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ یہی سوچتا رہا کہ اگر کسی کو اس بارے میں بتاؤں گا تو سب کیا کہیں گے، کہ ابرش کو شروع ہی سے اس کی بہن سمجھتے ہوئے یہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، اور وہ خود بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے باپ نے اس کے منہ کی بات چھین لی۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا اور بیٹے کو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ منیر خان زادہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شرط یہ ہے کہ نکاح تک ابرش کو کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کا نکاح مجھ سے ہو رہا ہے۔ منیر خان زادہ چونکا، لیکن بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بھی اس گھر میں رہتی ہے، یہ سب انتظام کرنا آپ کا کام ہے۔
میں نہیں چاہتا کہ وہ نکاح سے پہلے کوئی تماشا کھڑا کرے، اور آپ جانتے ہیں وہ کتنی بد دماغ لڑکی ہے۔ اس کے باپ نے کچھ سوچتے ہوئے حامی بھر لی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ مبین وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ خود کو قربان گاہ کی طرف بڑھتا محسوس کر رہا تھا۔ دوسری طرف ابرش اپنی شادی کی باتوں سے بے خبر اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ وہ مبین کی شادی کی تیاریوں میں خوب مگن تھی۔ جب اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بلایا، بیٹا ابرش۔ جی مما۔ اس کی ماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ ابرش جو خوش کپیوں کے موڈ میں تھی ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ ماما، رشتہ؟ لیکن میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے فوراً کہا، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ بیٹا، لڑکے والے بہت اچھے ہیں، وہ تمہیں پڑھائی مکمل کرنے دیں گے۔ اس کے باپ نے بھی اسے سمجھایا، لیکن ماما اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو لالا کی شادی ہے۔ گھر میں ایک شادی ہو تو رہی ہے۔ تمہارے تایا اور چچا نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری ماں نے اسے سمجھایا۔ ابرش بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ابھی وہ پڑھ لکھ جائے، لیکن ماں کے کہنے پر مجبوراً اسے رشتے کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ وہ دل سے اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن اسے اپنے ماں باپ کی خوشی عزیز تھی۔ ٹھیک ہے ماما، جیسا آپ لوگ بہتر سمجھیں، وہ بجھے دل سے بولی۔ اس کی ماں نے خوشیوں سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اگلے ہی دن سے گھر میں شادی کی تیاریاں دگنی ہو گئیں۔ ابرش کو لگا یہ سب مبین کی شادی کے لیے ہو رہا ہے۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ مبین کی شادی کی تیاری بھی زور و شور سے کر رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ آخر کو مبین اس گھر کا بڑا چشم و چراغ تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ پر جاتی۔ ماما، یہ جوڑا لالا کی دلہن کے لیے کیسا رہے گا؟ وہ جوش سے پوچھتی اور اس کی ماں مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیتی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ یہ ساری تیاریاں اس کی اپنی شادی کی ہی ہو رہی ہیں۔ وہ تو بس مبین لالا کی شادی کے ہنگاموں میں گم تھی۔ شادی کی تاریخ تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ حویلی میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ ابرش کو لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ایک طرف اس کے مبین لالا کی شادی کی تیاریاں تھیں، اور دوسری طرف اس کی ماں اسے بار بار یاد دلاتی تھی کہ اس کا رشتہ بھی طے پا گیا ہے۔ ماما، کیا میری شادی بھی لالا کے ساتھ ہی ہو رہی ہے؟ اس نے ایک دن اپنی ماں سے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بس ایک دن کا فرق رکھا ہے، اس کی ماں نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ مبین کا نکاح تم سے ایک دن پہلے ہے۔ ابرش نے یہ سن کر سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے، میں لالا کی شادی تو ٹھیک سے انجوائے کر سکوں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب باتیں اس سے چھپائی جا رہی ہیں۔ مبین اسی دوران ابرش سے مزید کٹا کٹا سے رہنے لگا۔ وہ جب بھی شادی اسے تیاریوں میں خوشی سے اچھلتے کودتے دیکھتا، اس کا خون کھول اٹھتا۔ اسے لگتا جیسے ابرش اس کی بربادی پر جشن منا رہی ہے۔ لالا، آپ اپنی شادی کی شاپنگ کرنے کب جائیں گے؟ ابرش نے ایک دن اسے لان میں ٹہلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ مبین نے اسے ایسی خون خار نظروں سے دیکھا کہ ابرش ایک پل کو سہم گئی۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اپنی تیاریوں پر دھیان دو، وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ابرش نے ہراسا سا منہ بنایا۔ اللہ جانے کب ان کا غصہ ختم ہوگا۔ دلہن آ کر ہی ان کو ٹھیک کرے گی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب مبین کا نکاح ہونا تھا۔ ابرش نے خوب انجوائے کرنا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنا وہ خوبصورت ہرا ڈریس نکالا تھا جو وہ خاص اس دن پہننا چاہتی تھی۔ وہ تیار ہو کر شیشے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بھاری سرخ روسی جوڑا تھا۔ ابرش، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ جاؤ جلدی سے یہ دلہن کا لباس پہنو۔ اس کی ماں نے وہ جوڑا بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ ابرش حیران رہ گئی۔ ماما، یہ میں کیوں پہنوں؟ آج تو لالا کی شادی ہے، میں تو ان کی شادی کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، تمہاری بھی آج ہی شادی ہے، اسی لیے ضد نہیں کرنا۔ یہ الفاظ ابرش کے سر پر بم بن کر گرے۔ کیا آج میری شادی؟ لیکن ماما، آپ نے تو کہا تھا۔ وہ غصے اور حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لالا کی بھی شادی ہے لیکن تمہاری بھی آج ہی ہے۔ اب جلدی سے یہ کپڑے پہنو، مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے۔ ماما، لیکن یہ تو اچانک کیسے ہو سکتا ہے؟ میری شادی تو کل ہونی تھی نا۔ اس کی ماں نے اس کی بات کاٹی۔ تمہارے چچا اور بابا نے یہی فیصلہ کیا ہے، اب بحث مت کرو۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ یوں اچانک اس کی شادی کیسے؟ جب کوئی شادی تو لالا کی ہونی تھی، اسے زبردستی وہ سرخ جوڑا پہنا دیا گیا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ خوب سجی سٹیج پر بیٹھی تھی، گھونگھٹ نکالے۔ اسے یہاں آئے ابھی اسے 5 منٹ ہی ہوئے تھے۔ وہ دلہن بنے صدمے کی حالت میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ پوری طرح سے معاف ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو مبین لالا کی بارات کا انتظار کر رہی تھی، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ اس کے اپنے خواب تھے، وہ پڑھنا چاہتی تھی، وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی، لیکن اس کے والدین نے اسے بتائے بغیر ہی اس کا سودا کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر گرے۔ تبھی امام صاحب کی آواز آئی۔ وہ چند معزز مہمانوں کے ساتھ اس کے پاس آئے تھے۔ ابرش بیٹا،
اس کی ماں نے اس کے کان میں سرگوشی کی. سر اٹھاؤ. اس نے بمشکل اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں. گھونگھٹ کی وجہ سے اسے کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا. جب امام صاحب نے اس سے پوچھا، ابرش بی بی بنت اظہار خان، آپ کا نکاح مبین خانزادہ ولد منیر خانزادہ کے ساتھ 50,000 بعوض حق مہر مقرر کیا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ سنتے ہی اس کے سر پر جیسے کوئی بم پھٹا تھا. اس نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور اس کا گھونگھٹ تھوڑا سا پیچھے سرک گیا. کیا؟ اس کی آواز بمشکل نکلی. ماما، یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا. ہاں بیٹی، ٹھیک کہہ رہے ہیں. مولوی صاحب کو جواب دو. اس کی ماں نے گھبرا کر کہا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی. اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہاں موجود سب لوگ چونک گئے. اس کے تایا، اس کا باپ اور خود مبین جو دوسری طرف بیٹھا تھا اس کی اس حرکت پر حیران ہوئے تھے. مبین کو ایسا محسوس ہوا کہ اس نے غلط کیا، یہ بات ابرش سے چھپا کر. نہ جانے اب ابرش کا کیا رد عمل ہوگا. ماما، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے. آپ سب نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے. وہ چیخ رہی تھی. میں یہ شادی نہیں کروں گی، کبھی نہیں. ابرش بیٹا بیٹھ جاؤ، تماشا مت بناؤ. اس کے باپ نے غصے سے کہا. کیا تماشا بابا؟ آپ نے میری زندگی کو تماشا بنا دیا. وہ روتے ہوئے بولی. وہ بھی اس انسان سے جو مجھے اپنی بہن. وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی. سب کی نظروں میں حیرانی تھی. منیر خانزادہ نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا. اس کی ماں نے اسے زبردستی بٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھی. وہ مبین لالا سے شادی کیسے کر سکتی تھی جیسے وہ ہمیشہ اپنا بھائی سمجھتی رہی، جیسے وہ کھڑوس اور غصے والا کہتی تھی. اس کے ساتھ وہ پوری زندگی کیسے گزار سکتی تھی؟ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی. اس نے قطعی فیصلہ سنا دیا. لیکن کچھ ہی دیر کے بعد کچھ سوچتے ہوئے ابرش نے نکاح کے لیے ہاں بول دی تھی. اس کے اس ہاں پر سب نے سکھ کا سانس لیا لیکن مبین کے دل میں ایک کانٹا چبھ گیا. وہ جانتا تھا ابرش نے یہ ہاں کسی مجبوری کے تحت ہی کی ہے. نکاح کے بعد اسے سیدھا مبین کے پورشن میں اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا. وہ اس کے سجے سجائے کمرے میں بیٹھی تھی. جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس وقت وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی. وہ ایک لڑکی تھی، شاید اسی لیے اس سے یہ بات تک نہیں بتائی گئی تھی کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے. وہ بددل ہو رہی تھی. یہ لالا، یہ غصے والے، کیسے میں ان کے ساتھ زندگی گزاروں گی؟ ساری عمر کے لیے ان کی غلام بن چکی ہوں. وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ مکمل طور پر آنسو میں بھیگی ہوئی تھی. دیکھو ابرش، وہ اس کی طرف بڑھا تھا. جب اس نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے اسے وہیں رکنے کا بولا. خبردار مبین لالا، اگر آپ آگے بڑھے تو. اس کی آواز آنسو میں ڈوبی ہوئی تھی اور غصے سے کانپ رہی تھی. ابرش، میری بات تو سنو. وہ اس بے وقوف سی لڑکی کو جیسے وہ کب کا دل دے چکا تھا منانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کیونکہ اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی شادی زبردستی ہوئی ہے. کیا بات سنوں آپ کی؟ کیا رہ گیا ہے سننے کو؟ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ. میں تو آپ کو اپنا لالا سمجھتی تھی، اپنا بڑا بھائی، اپنا محافظ، اور آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا فریب کیا، مجھے دھوکے میں رکھا. دیکھو ابرش، میں تمہیں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہم دونوں سگے بہن بھائی نہیں ہیں. مانا تمہاری مما نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا لیکن خون کا رشتہ نہیں تھا ہمارا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم ایسا ری ایکٹ کرو. ایسا ری ایکٹ؟ وہ اس پر چیخ رہی تھی. اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی. آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے مبین خانزادہ؟ کیسے اتنا بڑا دھوکہ کر لیا آپ نے میرے ساتھ؟ آپ کے باپ نے، میرے باپ نے، سب نے مل کر مجھے اندھیرے میں رکھا. کسی کو معلوم بھی نہیں ہونے دیا کہ میرا نکاح کس سے ہو رہا ہے. لڑکیوں نے کیا کیا خواب نہیں سجائے ہوتے اپنی شادی کے. وہ روتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی. لیکن آپ نے میرے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا. اس کی طرف دیکھ کر چیخی تھی. اس کا بھاری جوڑا اور زیورات اسے اپنے قید کا طوق لگ رہے تھے. مبین اسے اس حال میں دیکھ کر تڑپ. وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ خود اس شادی کے لیے راضی نہیں تھا. وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ یہ سب خاندان کی عزت اور کاروبار بچانے کے لیے کیا گیا ہے. وہ بتانا چاہتا تھا کہ ابرش کی ایک چھوٹی سی غلطی نے کتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا تھا جس کی قیمت وہ دونوں چکا رہے تھے. لیکن وہ اپنے باپ کے وعدے میں بندھا ہوا تھا. وہ بھی یہ راز نہیں کھول سکتا تھا. ابرش، میں مجبور تھا بابا کے فیصلے کے آگے. اس نے دھیمے لہجے میں کہا. مجبور؟ یا آپ خود یہ چاہتے تھے؟ ابرش نے متنفر ہو کر کہا. آپ ہمیشہ سے مجھ پر حکم چلاتے آئے ہیں، مجھے ڈانٹتے آئے ہیں، ہر چھوٹی بڑی بات پر میری بے عزتی کرتے آئے ہیں. اب آپ کو مجھے ساری زندگی کے لیے
اپنی غلام بنانے کا موقع مل گیا نا، اسی لیے آپ نے فوراً ہاں کر دی۔ مبین کو اس کی بات تیر کی طرح لگی۔ غلام؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو ابرش؟ میں نے تمہیں کبھی غلام نہیں سمجھا، وہ بھی بابا۔ وہ میری بات ماننا پڑی تھی کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا۔ یہ الفاظ مبین کے منہ سے بے اختیار نکلے تھے۔ ابرش جو آنسو بہا رہی تھی وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے مبین کو دیکھا۔ کیا محبت؟ جانتے ہیں آپ لالا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں ناقابل یقین حد تک طنز سا۔ ہاں، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا تھا اور اسی وجہ سے بابا کو انکار نہیں کر سکا جب انہوں نے کہا کہ یہ شادی ہماری بقا کے لیے ضروری ہے۔ وہ مزید کچھ کہنے لگا تھا مگر ابرش کی تلخ ہنسی پر رک گیا۔ واہ لالا واہ، کیا محبت ہے! محبت کرنے والے ایسے دھوکہ نہیں دیتے، وہ اپنے پیاروں کے خواب نہیں توڑتے، وہ انہیں زبردستی اپنی زندگی میں قید نہیں کرتے۔ میں آپ کے اس نام نہاد محبت پر تھوکتی ہوں۔ مبین کے چہرے پر اذیت کے سائے گہرے ہو گئے۔ وہ جانتا تھا ابرش اس کی بات پر کبھی یقین نہیں کرے گی۔ وہ خود کو تھکا ہوا اور ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے ابرش، اگر سچ میں تمہیں اس رشتے پر اتنا اعتراض ہے، اگر تم میرے ساتھ اتنی ہی ناخوش ہو تو میں جلدی اس سے فیصلہ لے لوں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے بوجھل قدموں سے پیچھے مڑا تھا۔ وہ جانتا تھا ابرش اس رشتے کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ بس نے اس کو ٹائم دیا۔ وہ خود کمرے میں موجود صوفے پر لیٹ گیا اور وہ بیٹھ پڑتی۔ ساری رات اس کی سسکیاں اس کے کانوں میں سنائی دیتی رہیں۔ ہر سسکی مبین کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر تڑپ چکا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ابرش کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھے گا۔ اگر وہ آزاد ہونا چاہتی ہے تو وہ اسے آزاد کر دے گا، چاہے اس کی اپنی محبت اس کے دل میں ہی دفن کیوں نہ ہو جائے۔ وہ آنکھیں بند کیے صبح کا انتظار کرنے لگا۔ یہ رات اس کی زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات تھی۔ ایک کمرے میں رہتے ہوئے دونوں کے درمیان بہت زیادہ دوری تھی۔ یہ دوری میلوں پر محیط لگتی تھی، دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ مبین اسے ہر لمحے خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا، اس کے لیے اس کی پسند کی چیزیں لاتا، اس کی پڑھائی کا خیال رکھتا، اس کے نوٹس بنوانے میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا، لیکن ابرش کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس کی ہر کوشش کو ایک نیا فریب سمجھتی، اسے ٹھیک سے بات تک نہیں کرتی تھی، اس کا ہر لفظ زہر میں بھجا ہوا ہوتا۔ مبین لالا، آپ کو میری پڑھائی کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ ایک دن تنزیہ بولی جب اس نے دیکھا کہ مبین اس کے لیے کچھ کتابیں لایا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری پڑھائی میں کوئی کمی رہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ واہ، پڑھائی میں کمی نہ رہے لیکن میری زندگی میں جو کمی آ گئی ہے اس کا کیا؟ جو خواب ٹوٹ گئے ہیں ان کا کیا؟ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ مبین اس کے تلخ لہجے پر بس ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، بے پناہ محبت، لیکن وہ اپنی محبت ثابت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے وعدے میں بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ منیر خانزادہ نے اس سے سخت وعدہ لیا تھا کہ وہ اس شادی کی اصل وجہ کبھی ابرش کو نہیں بتائے گا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر ابرش کو سچائی معلوم ہوئی تو اس کی ایک چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے پورا خاندان سڑک پر آنے والا تھا، تو وہ اس صدمے اور گلٹ کو کبھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ اپنی بھتیجی کو جسے انہوں نے بیٹیوں کی طرح پالا تھا اس اذیت سے بچانا چاہتے تھے، لیکن یہ خاموشی، یہ ادھورا سچ مبین اور ابرش کے رشتے کو دیمک کی طرح اندر ہی اندر چاٹ رہا تھا۔ مبین اس کی نفرت سہتے سہتے تھک گیا تھا۔ ایک رات ابرش اپنے آنے والے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ پڑھتے پڑھتے فرسٹریشن کا شکار ہو گئی۔ اسے کچھ یاد نہیں ہو رہا تھا، اس کا دماغ بار بار اس کی برباد شدہ زندگی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے غصے میں اپنی کتابیں اٹھا کر فرش پر پھینک دی۔ مجھے نہیں پڑھنا کچھ، سب بیکار ہے، میری زندگی کا تو کوئی مقصد ہی نہیں بچا، میں اس قید میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ مبین جو اپنے پورشن کے دوسرے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، اس کے چیخنے اور چیزیں پھینکنے کی آواز پر دوڑتا ہوا آیا۔ ابرش، کیا ہوا؟ وہ دروازے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ فرش پر کتابیں بکھری تھی اور وہ خود بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، وہ غصے سے چیخی۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ابرش، تمیز سے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ خود میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مبین خانزادہ۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ آخر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا لالا؟ کیوں؟ صرف ایک لیپ ٹاپ کی وجہ سے؟ اس میں ایسا کیا سونا چاندی جڑا تھا کہ آپ نے میری پوری زندگی داؤ پر لگا دی؟ کیا وہ ڈیٹا میری خوشیوں، میری مرضی، میری زندگی سے زیادہ قیمتی تھا؟ مبین کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ اتنے دنوں سے یہ زہر پی رہا تھا، وہ اپنی محبت کی اتنی تذلیل برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ غصے سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔
اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ لیپ ٹاپ؟ تم اب بھی اس احمقانہ لیپ ٹاپ پر اٹکی ہوئی ہو؟ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں نے تم سے اسے ایک خراب لیپ ٹاپ کی وجہ سے شادی کی؟ اس کی آواز دھاڑ کی طرح گونجی۔ ابرش اس کے اس غصے پر ایک پل کو سہم گئی۔ تو پھر اور کیا وجہ تھی؟ اس نے بھی چیخ کر پوچھا۔ بتائیں مجھے، کیوں برباد کی میری زندگی؟ کیوں مجھے اس جہنم میں دھکیلا؟ مبین نے اپنی آنکھیں چند لمحوں کے لیے بند کی۔ اسے اپنے باپ کا وعدہ یاد آیا، لیکن اب بہت ہو چکا تھا۔ پانی سر سے گزر چکا تھا۔ وہ ابرش کو سچ بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ صرف ایک لیپ ٹاپ نہیں تھا ابرش، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ جب تم اسے چھیڑ رہی تھی تم نے نادانستگی میں ایک فائل کھول دی۔ وہ ایک فولڈر نہیں تھا، وہ ایک وائرس تھا، ایک رینسم ویئر اٹیک جو ہمارے سب سے بڑے کاروباری مخالف شرجیل گروپ نے بھیجا تھا۔ اس کے ایک کلک سے، تمہارے اس ایک کلک سے ہمارا سب کچھ لاک ہو گیا۔ کمپنی کے اکاؤنٹس، سارے پروجیکٹس، ہمارے سارے ڈیزائنز، ہمارا سارا سرمایہ، سب کچھ ان کے قبضے میں چلا گیا۔ ابرش کا رنگ فاق ہو گیا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ وہ میں نے کیا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں تم نے کیا۔ مبین کی آواز میں اب بھی غصہ تھا۔ جس وقت تم مزے سے میوزک سن رہی تھی نا، اس وقت ہمارے آفس میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہم سب کچھ کھو چکے تھے، لیکن یہ بھی پوری سچائی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ہم سے پیسے نہیں مانگے، انہوں نے بابا کے سامنے ایک شرط رکھی۔ ابرش بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی شرط؟ وہ ہماری کمپنی کو تباہ کرنے کے بدلے ایک انضمام چاہتے تھے، ایک خاندانی اتحاد۔ ابرش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی چھٹی حس خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ انہوں نے بابا سے تمہارا رشتہ مانگا تھا، اپنے بیٹے ولید شرجیل کے لیے۔ وہ لوگ جانتے تھے تایا تائی کے بعد بابا ہی تمہارے سب کچھ ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ تم اس خاندان کی کمزوری ہو۔ ابرش کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ولید؟ وہ لڑکا جو اسے یونیورسٹی میں تنگ کرتا تھا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ کہہ رہا ہوں۔ مبین نے اس کے کاندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ بابا کے پاس صرف 1 مہینے کا وقت تھا، یا تو وہ تمہیں اس جہنم میں دھکیل دیتے یا پھر خانزادہ انڈسٹریز کو نیلام ہوتے دیکھتے۔ وہ جانتے تھے ولید کیسا لڑکا ہے، وہ تمہیں ان درندوں کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، اور وہ اپنی ساری زندگی کی محنت بھی برباد نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے ایک راستہ نکالا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں، اسی وقت، اسی مہینے کے اندر، تاکہ جب وہ لوگ اپنا مطالبہ لے کر آئیں تو ہم انہیں بتا سکیں کہ تم پہلے اس خاندان کی بہو بن چکی ہو۔ یہ شادی تمہیں بچانے کے لیے کی گئی تھی ابرش، تمہاری اس غلطی کے نتائج سے تمہیں بچانے کے لیے۔ بابا نے مجھے تمہاری نفرت خریدنے پر مجبور کیا تھا کہ وہ تمہیں محفوظ رکھ سکیں۔ ابرش بے یقینی کی کیفیت میں مبین کو دیکھ رہی تھی۔ ابرش کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ بے یقینی کے عالم میں مبین کو دیکھ رہی تھی، وہ شخص جسے وہ ہفتوں سے اپنا مجرم سمجھ رہی تھی، جس سے وہ نفرت کرتی رہی۔ وہ در حقیقت اس کا محافظ تھا۔ اس نے اپنی زندگی، اپنی خوشیاں، سب کچھ داؤ پر لگا دیا صرف اسے بچانے کے لیے۔ لالا، اس کی آواز گھٹ کر نکلی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ مبین کا دل اس کی حالت دیکھ کر پگھل گیا، اس کا سارا غصہ کافور ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں سے تھام کر اٹھایا۔ بس ابرش، چپ ہو جا، اس میں صرف تمہاری غلطی نہیں، غلطی بابا کی بھی ہے، میری بھی ہے۔ ہمیں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا، لیکن ہم تمہیں اس اذیت سے بچانا چاہتے تھے۔ کاش آپ مجھے پہلے بتا دیتے، کاش میں اس لیپ ٹاپ کو ہاتھ نہ لگایا ہوتا۔ وہ خود کو کوس رہی تھی۔ مبین نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ابرش، اب اس بات کو بھول جاؤ، وہ نرمی سے بولا۔ تو اس رات کے بعد ان دونوں کے درمیان جمی برف پگھلنے لگی۔ ابرش اب اس سے نفرت نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی جگہ شرمندگی اور ایک انجانے سے احساس نے لے لی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کر پاتی تھی۔ وہ کیسے اس انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی جس کی زندگی اس کی ایک غلطی کی وجہ سے بدل گئی تھی۔ مبین اس کی خاموشی کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سچائی جاننے کے بعد ابرش کے لیے سب کچھ قبول کرنا آسان نہیں ہوگا تھا۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، لیکن یہ دوری اور ابرش کی مسلسل خاموشی سے اندر ہی اندر کھل رہی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ ابرش شاید اس کے ساتھ صرف ہمدردی یا احسان مندی کے طور پر رہ رہی ہے، اس سے محبت نہیں کرتی۔ یہ خیال اسے بے چین رکھتا تھا۔ ایک رات ابرش کی طبیعت بے حد سے زیادہ خراب ہو گئی۔ سارا دن وہ خود کو بوجھل محسوس کرتی رہی تھی۔ رات تک اسے تیز بخار ہو گیا۔ وہ بخار میں بری طرح تپ رہی تھی۔ اس کی ماں اور باپ بھی کسی ضروری کام سے شہر سے باہر گئے تھے جو اس کا خیال رکھ سکتی تھی۔
ابرش کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر مبین کو آواز دے۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ مبین جو اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، اس نے ابرش کی کانپتی ہوئی آواز سنی۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ ابرش، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ جلنے لگا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ اس نے فوراً الماری سے کمبل نکالا اور اڑا دیا۔ رکو، میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ نہیں لالا، اتنی رات کو؟ وہ بمشکل بولی۔ مبین نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر نے 2 دوا تجویز کی اور کہا کہ اگر بخار نہ اترے تو اسپتال لے آئیں۔ مبین فوراً دوا لے آیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے دوا کھلائی۔ ساری رات وہ اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ وہ بار بار اٹھ کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھتا۔ ابرش بخار کی غنودگی میں جب بھی آنکھیں کھولتی، اسے مبین کا فکر مند چہرہ اپنے پاس نظر آتا۔ وہ شخص جسے وہ دنیا کا سب سے کھڑوس انسان سمجھتی تھی، آج رات اس کی اتنی پرواہ کر رہا تھا۔ اگلی صبح ابرش کی آنکھیں ایک نئے احساس کے ساتھ کھلی۔ اس کا بخار تو اتر چکا تھا لیکن جسم میں نقاہت تھی۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا۔ مبین رات والی کرسی پر ہی گردن ٹکائے بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید تھکن تھی۔ ابرش کو اپنے دل میں پچھتاوے کی ایک لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ وہ شخص تھا جس سے وہ اتنی نفرت کرتی تھی اور وہ اس کی جان بچانے کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کر رہا تھا۔ اس نے ہلکے سے اسے پکارنے کی کوشش کی لیکن پھر رک گئی۔ اسے خود شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کیسے اس کا سامنا کرے؟ مبین شاید کسی آہٹ پر خود ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے فوراً ابرش کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار اتر گیا ہے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ابرش اس کے اس قدر پرواہ پر مزید شرمندہ ہوئی۔ وہ نظریں چرا کر بولی، میری وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو گئی۔ مبین نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ آج اس کی آنکھوں میں نفرت یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور اداسی تھی۔ میں تمہارے لیے ناشتہ بھجواتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ رکیے، ابرش نے پہلی بار اسے خود سے روکا۔ مبین نے پلٹ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ آپ بھی ناشتہ کر لیں، آپ نے رات سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ مبین کو اس کے لہجے کی نرمی پر حیرت ہوئی لیکن اس نے اس حیرت کو غلط رنگ دیا۔ اسے لگا کہ ابرش شاید اس پر ترس کھا رہی ہے یا رات کے احسان کا بدلہ چکانا چاہ رہی ہے۔ اسے سرد لہجے میں کہا کہ مجھے بھوک نہیں، اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ ابرش اس کے سرد رویے پر دل محسوس کر رہ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ کیسے اسے بتائے کہ اس کے دل میں اب نفرت نہیں ہے۔ دن گزرتے گئے۔ ابرش مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی۔ سچائی جاننے کے بعد اور اس کی تیمارداری دیکھنے کے بعد وہ مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ اب وہ اس سے بحث نہیں کرتی تھی، اس کے ہر کام کو خاموشی سے کر دیتی، اس کے کھانے پینے کا، اس کے آرام کا خیال رکھنے لگی تھی، لیکن وہ یہ سب خاموشی سے کرتی تھی۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مبین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگ سکیں یا اسے اپنے دل کی بات بتا سکیں۔ دوسری طرف مبین اس کی اس خاموشی کو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ابرش اب ہنستی نہیں، وہ شرارتیں نہیں کرتی، وہ بے جان گڑیا کی طرح گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے۔ وہ ابرش جو بات بات پر قہقہے لگاتی تھی، اس کے چہرے پر ایک مستقل اداسی چھا گئی ہے۔ مبین کو لگتا تھا کہ ابرش اس رشتے کو مجبوری سمجھ کر ڈھو رہی ہے، وہ اس کے احسان کے بوجھ تلے دب گئی ہے، وہ اسے اپنی خوشیوں کا قاتل سمجھتی ہے۔ لیکن اب جب مبین نے دیکھا کہ وہ کسی بھی طرح ماننے والی نہیں، وہ اس کی زندگی میں خوشی کا کوئی رنگ نہیں بھر پا رہا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ابرش اس کے ساتھ رہ کر گھٹ گھٹ کر جی رہی ہے، اس کی محبت کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے بچایا تھا، وہ اس کی قید میں مر رہی تھی، اور مبین خانزادہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اسے یوں قید میں سے سکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے طلاق دے کر اسے اپنی زندگی جینے دے گا، اسے زبردستی کے بندھن سے آزاد کر دے گا۔ وہ خود ساری زندگی اس کی محبت میں گزار دے گا۔ وہ جانتا تھا یہ فیصلہ اس کی اپنی موت کے برابر تھا، لیکن ابرش کی اس گھٹن بھری خاموشی سے تو یہ بہتر تھا۔ آج اس نے وکیل کو بلانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اس کا عذاب تیار کروا سکے۔ وہ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا اور اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر اپنے وکیل کا نمبر ملایا۔ ہیلو اسلم صاحب، مجھے آپ سے ضروری کام ہے جی، کچھ کاغذات تیار کروانے ہیں، طلاق کے کاغذات۔ دوسری طرف ابرش جو آج پہلی بار اپنے دل کی بات کہنے کا حوصلہ جمع کر کے اس کے لیے چائے بنا کر لا رہی تھی، اس کے کمرے کے دروازے پر ہی ٹھٹک گئی۔ ابرش کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، طلاق کے کاغذات۔ جس شخص کے لیے اس کے دل میں پچھتاوے اور ایک نئے احساس نے جنم لیا تھا، وہ اس سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی اس کی تیمارداری نے اس کے بیج کی برف پگھلائی ہے، لیکن
وہ تو اس رشتے کو ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے چھوٹی اور دھڑام سے فرش پر گری۔ گرم چائے اس کے پیروں پر پڑی لیکن اسے جلن کا احساس تک نہ ہوا۔ مبین جو فون پر بات کر رہا تھا اس کی آواز پر بری طرح سے چونکا۔ اس نے فون بند کیا اور تیزی سے مڑا۔ ابرش دروازے میں کھڑی تھی، اس کی آنکھیں بے یقینی اور شدید دکھ سے پھٹی ہوئی تھی۔ ابرش تمہارے پاؤں، وہ اس کی طرف لپکا، لیکن ابرش نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ اس کی آواز میں وہ پرانا غصہ نہیں تھا، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی چیخ تھی۔ جب چاہا مجھے دھوکے سے نکاح میں باندھ لیا، جب چاہا مجھ پر احسان کر کے مجھے شرمندہ کر دیا، اور اب جب چاہیں طلاق دے دیں گے۔ کیا میں کوئی کھلونا ہوں مبین خانزادہ؟ آپ نے مجھ سے ایک بار بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں طلاق لینے کے لیے رضامند ہوں؟ مبین تو اس کے اس رد عمل پر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ طلاق کا سن کر ابرش سکھ کا سانس لے گی، کہ اسے اس قید سے رہائی مل رہی۔ کیا مطلب ہے ابرش؟ وہ حیران ہوا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس رشتے میں خوش نہیں ہو۔ جب سے تمہیں سچائی معلوم ہوئی ہے تو مجھ سے کٹی کٹی رہتی ہو۔ تو میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی، تو میرے احسان کے بوجھ تلے دب گئی ہوں۔ میں تمہیں اس عذاب سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں یہ گھٹ گھٹ کر جیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ احسان؟ ابرش نے چیخ کر کہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے احسان کے بوجھ تلے دبی؟ میں تو اس شرمندگی میں مر رہی ہوں کہ میں نے اس انسان سے نفرت کی جس سے مجھے بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ میں تو اس گلٹ میں تھی کہ میں آپ کی محبت کو سمجھ نہیں سکی۔ آپ نے میری بیماری میں میری خدمت کی اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکی۔ آپ کو لگا میں خاموش ہوں تو اس میں ناخوش ہوں؟ میں تو ہمت جمع کر رہی تھی کہ آپ کو بتا سکوں کہ میں کتنی شرمندہ ہوں۔ اور آپ نے فیصلہ بھی سنا دیا۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ مبین کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابرش تم یہ سب محسوس کرتی ہو تو پھر وہ سرد مہری کیوں؟ وہ خاموشی کیوں؟ کیونکہ میں بیوقوف تھی، میں سمجھ ہی نہیں سکی کہ آپ کے غصے کے پیچھے کتنی محبت چھپی تھی۔ آپ نے صرف میری جان ہی نہیں بچائی تھی مبین، آپ نے مجھے ایک ایسے شخص سے بچایا تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مبین چونکا۔ تم کیا جانتی ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن چچا نے مجھے کل سب بتا دیا۔ اس سے روتے ہوئے کہا۔ اس نے بتایا کہ وہ لوگ صرف کمپنی نہیں چاہتے تھے، وہ ولید، وہ مجھے پہلے بھی یونیورسٹی میں تنگ کرتا تھا۔ میں نے آپ سے اس لیے چھپایا کہ آپ کو غصہ آئے گا۔ چچا نے بتایا کہ آپ نے یہ بات جانتے تھے۔ آپ نے اس لیپ ٹاپ والے واقعے سے پہلے ہی بابا سے کہہ دیا تھا کہ ولید کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اس رشتے سے انکار صرف کمپنی بچانے کے لیے نہیں کیا تھا، آپ نے مجھے اس درندے سے بچانے کے لیے کیا تھا، اور میں آپ ہی کو اپنا مجرم سمجھتی بیٹھی۔ مبین نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ ابرش، میں تم سے یہ سب بتا کر شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے لگا کہ میری ذات تمہاری خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ ابرش نے نفی میں سر ہلا۔ نہیں، میری خوشی اب آپ سے ہے، میں آپ سے طلاق نہیں لینا چاہتی، میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کاندھے کے ساتھ سر لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مبین کے لیے لمحہ ناقابل یقین تھا۔ اس نے ابرش کو خود سے بھینچ لیا، اس کے اپنے آنسو بھی بہہ نکلے۔ سچ میں ابرش؟ اس کی آواز رند گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، وہ کھوکھلا ٹوٹا پھوٹا انسان جو سچ میں اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کا آج ابرش نے مکمل کیا۔ اس نے اپنے ابرش کو دونوں بازوؤں میں تھام لیا اور بولا، ایسا لگ رہا ہے دنیا کی بہت بڑی جنگ جیت کے میں فتح یاب ہو گیا، اور یہ وہ جنگ ہے جو میرے اندر چل رہی تھی، میرے دل و دماغ کی جنگ۔ آج میں جیت گیا ابرش، میں جیت گیا۔ اس نے ابرش کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اوپر کیا اور اس کی پیشانی پر اپنی مہر محبت ثبت کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اس طرح ان دونوں کی محبت اپنے انجام کو پہنچی۔ ان کی زندگی کی اصل شروعات اس دن ہوئی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا، اس بات کو کئی سال بیت گئے۔ حویلی کے لان میں شام کا سہانا وقت تھا۔ مبین اب خانزادہ انڈسٹریز کا واحد مالک تھا۔ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ تبھی اندر سے ابرش کی آواز ہے، ارے رکو، رک جاؤ شیطان، سارا دودھ گرا دیا تم نے۔ ایک 5 سال کی خوبصورت بچہ ہنستا ہوا لان کی طرف بھاگا۔ ابرش اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی اور وہ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے لگے تھے۔ ابرش ابھی بھی اسی طرح اس پر غصہ ہوتی، گھر میں ادھر ادھر پھرتی۔ اس کے دونوں بچے اسے سکون لینے نہیں دیتے تھے۔ ایک تو ان دونوں نے بھی باپ کی طرح مجھے تنگ کر رکھا ہے۔ وہ یہ کہتی ہوئے اپنے بیٹے کی طرف بھاگی جو سیدھا جا کر مبین خانزادہ کے گلے سے لگ گیا۔ بابا دیکھیں نا مما کیا کہہ رہی ہیں، اس نے باپ کی گود میں چپتے ہوئے کہا۔ مبین نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اسے گود میں اٹھا کر ہنسا اور بولا، بابا دیکھیں مما کیا کہہ رہی ہیں، تمہاری مما کا کیا ہے بیٹا، یہ تو مجھے بھی بہت تنگ کرتی ہیں۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو ابرش نے
جو اب ہانپتی ہوئی ان تک پہنچی تھی غصے سے اس کی طرف گھورا۔ اس بات پر وہ مسکرایا۔ ابرج بھی اپنے غصے پر قابو نہ پا سکی اور ہنس پڑی، لیکن دونوں کا ایک دم سے بلند قہقہ ہوا میں بلند ہوا۔ یہ ان کی مکمل محبت کی ہنسی تھی۔